ایک بات بڑی سمجھنی ضروری ہے کہ اسلامی سیاست اور اسلام کا جو مزاج ہے اس میں اور ایک دنیاوی سیاست، اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہی چیز ہے کہ اسلام پہلے ذہن سازی کرتا ہے، پہلے ذہن بناتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال لگے؟ 13 سال تو مکی زندگی ہے، اور مدینہ میں آ کر بھی کچھ عرصہ گزرا۔ اتنا عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، افراد تیار کیے جو آپ کے حکم پر جان قربان کرنے والے تھے، مال قربان کرنے والے تھے۔ ایسی ایک جماعت تیار ہوئی، ایسے افراد تیار ہوئے۔ پھر ان کو بھی اگر ڈائریکٹلی حکم ہوتا تو وہ پھر بھی مان لیتے، لیکن پھر بھی ان کو حکم نہیں دیا، آہستہ آہستہ جو ہے نا ایک چیز کی نفرت ان کے دل میں بٹھائی۔ پھر حکم آیا تو انہوں نے حکم کی تکمیل کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے نفعوں سے زیادہ بڑا ہے۔ آیت نمبر 219 ہے سورہ بقرہ کی، اور اس کا پہلا حصہ ہے۔ وہ ہے کہ ہم آج کے سبق کے اندر آدھی آیت پڑھیں گے، آدھی سے بھی کوئی کم ہی ہے، بہت تفصیل ہے اس کے اندر۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ زندگی رہی صبح پڑھیں گے۔ شراب اور جوئے کا حکم اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے۔ ان سوالات کا سلسلہ اس سورہ بقرہ کے اندر چل رہا ہے، اور سورہ بقرہ کا دوسرا آدھا حصہ جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ اس کے اندر مسائل ہیں، اور تقریباً 15واں مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ شرعی مسائل کے اندر 15واں مسئلہ ہے شراب اور جوئے کے حکم کے بارے میں۔ یہاں پر تو صرف مختصر ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے وہ شراب اور جوئے کے حکم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجیے ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور چند نفع بھی ہیں۔ لیکن اس مسئلے کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ شراب کی لت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کی عادت بہت زیادہ لوگوں کو پڑ گئی ہے، اور کچھ لوگوں نے تو اس کو حلال کرنے کے بھی نئے نئے طریقے نکال لیے ہیں۔ یہ الکحل فلاں ہے، یہ فلاں ہے، مختلف ناموں سے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ شراب کا حکم جو ہے نا یک بار کی نازل نہیں ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں شراب پی جاتی تھی، شراب کا دور ہوتا، اور لوگ مل بیٹھ کر جو ہے نا وہ شراب پیا کرتے، اور لیکن اس کے باوجود پھر بھی کچھ صحابہ ایسے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا ہے۔ جو چیز کل کو مستقبل میں حرام ہونے والی تھی، آپ پہلے ہی اس کے قریب نہیں جاتے تھے، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف تھی، اور نبی معصوم ہوتا ہے، غیر فطرتی چیزوں سے اللہ پاک نبی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ سنت اللہ ہے، اللہ پاک کا قاعدہ، قانون اور طریقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی، کچھ صحابہ بھی ایسے تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کے قریب نہیں جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو زمانہ جاہلیت والی یہ رسم، جوا اور شراب، یہ ساری چیزیں مدینہ منورہ میں بھی چلتی تھی۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد چند صحابہ کرام کو اس کے جو مفاسد ہیں نا شراب کے اور جوئے کے، اس کا زیادہ احساس ہوا، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چند انصار صحابہ بھی تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شراب اور جوا جو ہے نا انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں، جسم کو بھی خراب کرتے ہیں، مال کو بھی خراب کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
تو سب سے پہلی آیت جو شراب کے بارے میں نازل ہوئی وہ یہی ہے، سورہ بقرہ کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ آپ فرما دیجئے کہ ان کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور اگرچہ کچھ نفع بھی ہیں، فائدے بھی ہیں۔ اب یہ پہلی آیت تھی، اس کے بارے میں وہ ایک مشورہ دیا گیا کہ یہ گندی چیز ہے، حرام اب بھی نہیں کیا گیا، یہ گندی چیز ہے، بری چیز ہے اور بڑی غلط چیز ہے۔ انسان کو جو کمالات حاصل ہیں، جو شرف انسانی ہے، اس کے یہ خلاف ہے۔ جب انسان اس کو پیتا ہے تو اس کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے کمالات زائل ہو جاتے ہیں، اول فول منہ سے جو ہے وہ بولتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے جو ہے خاص طور پر یہ کہا گیا کہ جو ہے نا مشورے کے طور پر یہ بات بتائی، اسم کبیر، اس میں بڑی گراں بات ہے اور بڑا گناہ ہے اس کے اندر، لیکن جو ہے کچھ نفع بھی ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا، یکدم اس کو حرام نہیں قرار دیا۔ اب بعض صحابہ کرام نے تو اس مشورے کو قبول کیا اور چھوڑ دیا اس کو، شراب کو اتنی سی بات سے، ہلکی سی لائٹلی اللہ پاک نے اس میں ایک گناہ کی بات کہی ہے تو اس کو چھوڑ دیا اسی وقت۔ لیکن پھر کچھ عرصہ گزرا تو ایک واقعہ پیش آیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند دوستوں کی، صحابہ کی دعوت کی، اس کے اندر نماز مغرب کا وقت آ گیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جن صاحب نے نماز پڑھائی انہوں نے سورہ کافرون پڑھی تو غلط پڑھ دی، لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ شراب پی ہوئی تھی، شراب کے نشے میں۔ تو پھر یہاں پر دوسرا قدم اٹھایا گیا اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے، اور سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم نشے کی حالت میں، تو پتہ ہی نہیں ہے کہ منہ سے ہم کیا نکال رہے ہیں، تو جب نشے میں ہو، شراب پی ہوئی ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو یہاں پر بھی بہت سے صحابہ نے جو ہے پھر اس کو چھوڑ دیا کہ یہ تو نماز ایسی چیز ہے جس کے نماز سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم عبادت ہے، اور شراب ایسی چیز ہے کہ وہ نماز کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، اور نماز شراب کی حالت میں، شراب پینے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے کہ نماز نہ پڑھو، تو یہ کتنی بری چیز ہے۔ چند صحابہ نے پھر بھی چھوڑ دی۔ یہ دوسرا قدم تھا جو اٹھایا گیا شراب کی حرمت۔ اب تیسرا قدم جو ہے وہ پھر واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتبان ابن مالک نے تو دعوت کی صحابہ کی اور اس کے اندر سارے جمع ہوئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر موجود تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب جب پی لی، شراب کا دور چلا، تو انہوں نے کوئی ایک قصیدہ پڑھا۔ اس قصیدے کے اندر انصار کے کچھ قبیلوں کی انہوں نے مذمت بیان کی، تو ان قبائل کے لوگ بھی موجود تھے، ان میں اشتعال آ گیا۔ تو ایک نوجوان اٹھا اور اس نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سر میں مار دی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ معاملہ پیش آ گیا، انہوں نے مجھے مارا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک جل شانہ سے دعا کی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ کوئی واضح بیان جو ہے نا شراب کے بارے میں ہمیں عطا فرما دیجیے۔ تو پھر شراب کی کلیئرلی حکم نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے ایمان والو شراب، جوا، بت، جوئے کے تیر ساری گندگی ہیں اور شیطان کا عمل ہے، شیطانی کاموں میں سے ہیں، اس سے بچو اور اس سے پرہیز کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس آیت کے اندر، یہ آیت سورۃ مائدہ کے اندر ہے، اس کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے بالکل جو ہے وہ اس کی حرمت نازل فرما دی، اور تین یہ سٹیپ ہوئے شراب کی حرمت کے اندر۔ پہلے سٹیپ میں صرف مشورہ دیا گیا، دوسرے میں یہ حکم دیا گیا کہ نماز شراب پی ہوئی ہو اس حالت میں نماز کے پاس، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، اور پھر تیسرے کے اندر بالکل ہی جو ہے کہہ دیا گیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، گندی چیز ہے، اور بالکل جو ہے اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو۔ اب یہاں پر
ایک بات بڑی سمجھنی ضروری ہے کہ اسلامی سیاست اور اسلام کا جو مزاج ہے اس میں اور ایک دنیاوی سیاست، اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہی چیز ہے کہ اسلام پہلے ذہن سازی کرتا ہے، پہلے ذہن بناتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال لگے؟ 13 سال تو مکی زندگی ہے، اور مدینہ میں آ کر بھی کچھ عرصہ گزرا۔ اتنا عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، افراد تیار کیے جو آپ کے حکم پر جان قربان کرنے والے تھے، مال قربان کرنے والے تھے۔ ایسی ایک جماعت تیار ہوئی، ایسے افراد تیار ہوئے۔ پھر ان کو بھی اگر ڈائریکٹلی حکم ہوتا تو وہ پھر بھی مان لیتے، لیکن پھر بھی ان کو حکم نہیں دیا، آہستہ آہستہ جو ہے نا ایک چیز کی نفرت ان کے دل میں بٹھائی۔ پھر حکم آیا تو انہوں نے حکم کی تکمیل کی، جس میں آگے جا کر عرض کرتا ہوں کہ کیسا جو ہے نا بے مثال ان کا جو ہے وہ جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل کا۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھے کہ لیکن جو دوسری دنیاوی سیاستیں ہیں، دنیاوی قوانین ہیں، ان کے اندر ڈائریکٹ قانون لاگو کر دیا جاتا ہے۔ کافی سالوں کی بات ہے، پہلے امریکہ کے اندر ایک قانون نافذ ہوا کہ شراب جو ہے نا، وہاں کے عقل مند جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے، وہاں کے سیاستدان تھے، سرکردہ لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ شراب غلط چیز ہے، اس کو قانون جرم قرار دیا جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا جی، بڑے اشتہارات چلائے، پبلسٹی کی، میڈیا پر، اخبارات کے اندر اشتہار دیے، بہت ڈاکٹروں سے کالم لکھوائے، اور شراب کے نقصانات پر کرتے 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 کافی عرصے کے بعد جب قانون پاس ہوا اس کا، تو پہلا سال جو شراب کے قانونی طور پر جرم بن گیا شراب پینا، تو پہلے سال میں جب اس کی کاؤنٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ جو ہے نا وہ اس سال پہلے سارے سالوں سے زیادہ شراب پی گئی، یعنی پابندی لگنے کے بعد پہلے سال میں سب سے زیادہ شراب پی گئی، کیونکہ ذہن سازی نہیں تھی مکمل طور پر۔ تو اس لیے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ یہ پہلے ذہن سازی کرتا ہے، پھر زبردستی کوئی حکم لاگو نہیں کرتا، قانون لاگو نہیں کرتا۔ اچھا، جب شراب ہو گئی، حرام ہو گئی، تو پھر کلی طور پر حرام ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل جو ہے وہ سختی سے جو ہے منع فرما دی، سخت وعیدیں جو ہے وہ اس کے اندر ارشاد فرمایا، ام الفواحش فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ایک حدیث پاک ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں پر لعنت کی گئی ہے، 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی، نچوڑنے والا، شراب بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، اس کو لاد کر لانے والا، اور جس کے لیے لائی جائے وہ بیچنے والا، خریدنے والا، اس کو ہبہ کرنے والا، اس کی آمدنی کھانے والا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس کی اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے، شراب کے بالکل وہ قریب نہ جائے۔ پھر یہ زبانی کلامی نہیں ہے کہ کوئی اشتہار دے دیا یا کوئی ایسا، عملی طور پر اس کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کیا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام میں بے مثال تعمیر حکم کا جذبہ تھا، تو صحابہ کرام نے جو ہے وہ اس کے اوپر پورا اترے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے مدینہ کی گلیوں میں آواز لگائی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، ایک جگہ ہے فلاں خالی جگہ، وہاں پر سب لوگ اپنی جا کر شراب جو ہے وہ ادھر جمع کر دیں۔ اب سب لوگوں نے شراب کے مشکیزیں بھرے ہوئے لے جا کر وہاں رکھ دیے، کچھ لوگوں نے انڈیل دیے، کسی جگہ پر شراب کا دور چل رہا تھا، دعوت پلا رہے تھے، انس رضی اللہ عنہ ایک مجلس کے اندر شراب پلا رہے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے، وہیں پر برتن سارے شراب کے توڑ دیے، اس کو بہا دیا۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ بعد میں کتنا عرصہ، کئی سالوں تک جب بارش ہوتی تو وہ جہاں شراب نیچے جمی ہوئی تھی، نیچے سے وہ نکل آتی، اس کی بو آنے لگتی نیچے سے، شراب کی مٹی جب اوپر سے پانی کی وجہ سے، بارش کے پانی کی وجہ سے ہٹتی تو نیچے سے رنگ نظر آنے لگ جاتا شراب۔ اور جو خالی جگہ پر جو مشکیزیں جمع، سب لوگوں نے جمع کر دی، ایک بڑی تعداد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نیزے سے جو ہے ان مشکیزوں کو پھاڑا۔ ایک صحابی جو ہیں وہ مال تجارت لے کر ملک شام گئے ہوئے تھے، مصر کی طرف گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے تجارت سارا مال اکٹھا کر کے جمع پونجی وہاں چلے گئے، اور وہاں سے جو ہے شراب خرید کر لے، مہنگی والی اچھی شراب۔ اور جب ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے تھے تو انہیں پتہ چلا کہ جو شراب کی حرمت جو ہے وہ نازل ہو گئی ہے۔ انہوں نے بہر ایک پہاڑی کے اوپر اپنے شراب کے مشکیزیں اور سارا سامان رکھ دیا، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی
کہ یا رسول اللہ یہ جو میں مال لے کر گیا تھا وہ تو اس کی شراب میں خرید کر لیا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شراب تو حرام کر دی گئی ہے، اب اس کو تم لا نہیں سکتے، اس کو بیچ نہیں سکتے۔ تو کہاں ہے یا رسول اللہ؟ مدینہ سے باہر ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ بات سنی کہ اس کو حرام کر دیا گیا، اٹھے اور جا کر اپنے سارے مشکیزیں پھاڑ دی۔ اس بات کی پرواہ نہیں کہ میرا سارا سرمایہ ضائع ہو گیا، میرا مال ضائع ہو گیا، کسی کافر کو بیچ دو جن کے لیے حلال ہے۔ ہم تو بہت سے راستے نکال لیتے ہیں، لوز پوائنٹ نکال لیتے ہیں۔ مفتی بھی اپنی مرضی کا مل جاتا ہے جو ہمیں یہ بات سمجھا دیتا ہے کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، تم ایسے کر لو۔ ہیلے بہانوں سے ہم جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ لوگ سچے تھے۔ جب ایک مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو پھر اس کے آگے چوں چرا نہیں ہے، بس چپ کر کے اس کے اوپر جتنا نقصان ہوتا ہے ہو جائے اس کے اوپر عمل کر لیا کرتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اب قرآن پاک میں ہے ابھی جو ہم نے پڑھا، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے وہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اسم کبیر ومنافع للناس، اور کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب کچھ فائدے کیا ہیں؟ گناہ اس سے بڑا ہے، اس کے بارے میں اب ہم پر بات کرنی ہے، بس آخری بات ہے، پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر کچھ فائدے، وقتی طور پر انسان کو قوت حاصل ہو جاتی ہے، جسم میں طاقت آ جاتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور وقتی طور پر انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کچھ وقتی فائدے اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ بیچنے والے کو مال مل جاتا ہے، بس یہ وقتی فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک بگاڑ اس کا یہ ہے کہ یہ معدے کو خراب کر دیتی ہے، معدے کے افعال کو بالکل روک دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انسان کی چہرے کی حالت کو بگاڑ دیتی ہے۔ انسان 40 سال کا ہو تو وہ 60 سال کا بوڑھا معلوم ہوتا ہے جو شراب پینے والا ہوتا ہے۔ یہ حالت ہو جاتی ہے شراب کی وجہ سے، اور گردوں کو خراب کرتی ہے، اور بہت سے مفاسد اس کے جسمانی طور پر جسم کے اوپر اس کے اٹیک ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتی ہے، دل کے اٹیک کا سبب بنتی ہے۔ ایک تو جسمانی طور پر اس کے نقصانات، فیہما اسم کبیر ومنافع للناس اسمہما اکبر من نفعہما، اور اس کے کچھ نفع جو بتائیں کہ وقتی طور پر تو نفع ہوتا ہے لیکن نقصانات زیادہ ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک نقصان جسمانی طور پر نقصان ہو گیا، پھر مالی طور پر اس کا بڑا نقصان ہے۔ کتنا مال ضائع ہوتا ہے، پیسے خام خام فضول میں ضائع ہو رہے ہیں۔ تمدنی اور سماجی طور پر بڑا نقصان ہے۔ جو شراب پیتا ہے اس کو پتہ نہیں منہ سے کیا بول رہا ہے، جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، قتل و قتال تک نوبت پہنچ جاتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، بندے مر جاتے ہیں شراب پینے کے بعد، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں شراب پینے کے بعد، بد اخلاقی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جاتا ہے شراب پینے کے بعد۔ تو یہ سارے مفاسد شراب کے ہیں، تمدنی نقصان ہے، مالی نقصان ہے، جانی نقصان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وقتی لذت تو کچھ نہ کچھ مل جائے گی لیکن اس کے نقصان بہت زیادہ، اور آخرت کا نقصان تو سب سے بڑا نقصان ہے، اکبر من نفعہما، اس کا نقصان اس کے نفع سے، وقتی لذت تو مل جائے گی لیکن دنیا میں مالی جانی بدنی سارے نقصان ہیں، اور سماجی نقصان ہے، تمدنی نقصان ہے، لیکن آخرت میں سب سے بڑا نقصان ہے، اللہ پاک ناراض ہوں گے، حرام کا ارتکاب کیا، جہنم کی خدا نہ خواستہ سزا بھگتنی پڑ گئی تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس بچانے کی کوشش کریں۔ یہ شراب جو ہے انسان کو کھلونا بنا دیتی ہے، کھلونا بنا دیتی ہے، کسی کام کا نہیں رہتا انسان۔ یہ تو ہے شراب کے متعلق، شراب حرام کی گئی۔ اور فرمایا کہ والمیسر یسألونک عن الخمر والمیسر، جوئے کے بارے میں بھی آپ سے پوچھتے ہیں۔ اب میسر یہ یاسر سے اس کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جوئے کی مختلف شکلیں رائج تھیں، ان میں سے ایک شکل یہ بھی تھی کہ چند لوگ مل کر جو ہے نا وہ کورا ڈالتے، شرط لگاتے، اونٹ کے پیسے جمع کرتے، اونٹ خرید کر اس کو ذبح کر کے اس کو تقسیم کریں گے۔ اب اس کے اندر ایسی تقسیم کی جاتی کہ کسی کو تو کچھ بھی نہ دینا پڑتا مال، اور کسی کو زیادہ دینا پڑتا، کسی کو کم دینا پڑتا، پرچیاں ڈالی جاتی، جب جوا کھیلا جاتا تو جس کے نام زیادہ نکل آتا اس کو زیادہ دینا پڑتا، کسی کے نام کچھ بھی نہ نکلتا اس کو کچھ بھی نہ دینا پڑتا۔
फिर 5-7 लोग 10-12 लोग इसके अंदर शरीक होकर जो है ना, वो जिन्होंने कुछ ना दिया होता वो भी मालिक बन जाते, ऊँट के ऊँट खरीद लेते, उसको ज़िबा करके फिर उसका गोश्त जो है ना वो गरीबों में बांटा करते। अब इसको एक उन्होंने सखावत का रंग दिया होता कि हम बड़ी सखावत करते हैं, और जो इसके अंदर शरीक ना होता तो उसको जो है ना मनहूस करार दिया जाता, उसको लान तान की जाती, और उसको कंजूसी के ताने दिए जाते कि तुम बड़े कंजूस हो, बड़े बखील हो। तो उसको ज़बरदस्ती जो है वो उसके अंदर ऐड कर लिया जाता जुए के अंदर। इसकी भी ममानत की गई कि इस तरह जुए खेलना, शर्तें लगाना ये जायज़ नहीं है। कुरान पाक में सूरह रूम है, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने शर्त लगाई थी कि रूमी गालिब होंगे, क्योंकि रूमी अहले किताब थे और अहले फारस से रूम वाले जो है ना वो गालिब हो जाएंगे इतने सालों के अंदर अंदर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वो शर्त जीत गए, रूमी गालिब आ गए, उनको फतह हो गई, जंग जीत गए फारस, अहले फारस से, मजूसियों से, अहले किताब थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो माल जीते थे वो माल लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने फरमाया कि इसको सदका कर, उसको सदका करवा दी। तो जो चीज़ कल को हराम होने वाली थी उसको आज ही सदका करा दिया गया। और अब जुए की सारी किस्में इसके अंदर शामिल है, शतरंज खेलना और जितने जुए शर्त लगाकर टीमों का मुकाबला होता है आपस में, ये सारी की सारी जुए की जितनी शक्लें वो सारी की सारी इसके अंदर दाखिल हैं, इसको हराम करार दिया गया। तो इसलिए जुए से भी बचना और शराब से भी बचना, वक्ती कुछ मुनाफे इनके इंसान को महसूस होते हैं, लेकिन इनका नुकसान फ़ायदे कुछ महसूस होते हैं, नुकसान इनका जो है वो अबदी है, हमेशा के लिए। इसलिए कहा जाता है कि लज्जत, वक्ती लज्जत के लिए गुनाह ना करो, लज्जत ख़त्म हो जाती है, लज्जत आर्जी होती है, और गुनाह हमेशा बाकी रहता है, गुनाह हमेशा बाकी रहता है। और वक्ती मुशक्क़त देखते हुए नेकी मत छोड़ो, इसमें मुशक्क़त होगी, धूप है, दोपहर की नमाज कैसे पढ़ने जाए मस्जिद में, सर्दियाँ बहुत ठंड है, फजर की नमाज के लिए कैसे उठ कर रज़ाई से निकलने को दिल नहीं कर रहा। वक्ती मुशक्क़त को देखकर नेकी ना छोड़ो, इसलिए कि मुशक्क़त तो ख़त्म हो जाती है। हमने ज़िंदगी में कितनी मुशक्क़तें पीछे उठाई हैं, सारी भूल गई हैं, याद ही नहीं है। मुशक्क़त तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अजर हमेशा बाकी रहता है, लज्जत ख़त्म हो जाती है, गुनाह हमेशा बाकी रहता है। इसलिए इस बात का ज़रूरी ख्याल करना जो है वो ज़रूरी है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए।